إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في محكم تنزيله: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز خواتین و حضرات، قیامت کے دن اعمال نامے ملنے کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں ہوں گی. پہلی قسم جن کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، اصحاب الیمین کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر فرمایا ہے. اور بائیں ہاتھ والے جن کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے اور بائیں ہاتھ میں ملے گا، اصحاب الشمال. گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ احباب نے اصحاب الیمین کا تذکرہ جو سورہ حاقہ کے اندر اور سورہ انشقاق کے اندر ہوا ہے وہ آپ نے سماعت فرمایا. تو آج کے خطبے میں اللہ کی توفیق سے اصحاب الشمال کا ذکر انہی 2 صورتوں کے اندر جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے اس تعلق سے ہم اس پر غور کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ان بد نصیب لوگوں میں نہ شامل کرے کہ جن کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جانا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. جس شخص کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور
میں یہ جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے۔ کرتوتیں اس کی اپنی ہیں، کیا کرایا اس کا اپنا ہے جو وہ اپنی زندگی میں کر کے آیا ہے، لیکن آج اتنا شرمسار ہے کہ جب اپنی ہی کتاب دیکھ رہا ہے، اپنے ہی کیے ہوئے اعمال دیکھ رہا ہے، تو ان کو دیکھ نہیں پا رہا ہے کہ یہ میں کر کے آیا ہوں، میں نے یہ سیاکاری بھی میں نے کی تھی، یہ برا کام بھی میں نے کیا تھا۔ اپنے اعمال ہیں، لیکن آج ان کو دیکھ نہیں پا رہا ہے، اپنے ہی اعمال کے ساتھ اس کا یہ حساب ہو رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یہ حساب میرے سامنے جو آ گیا ہے، رزلٹ کارڈ میرا، کاش یہ میرے سامنے نہ آتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کے اندر کتنا بڑا سبق موجود ہے کہ آج ہم کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے، اللہ کی کوئی بھی نافرمانی کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ جو کام میں نے کرنا ہے میری کتاب میں لکھا جانا ہے، اور کل قیامت کے دن میں نے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی ہوگی اس کو بھی میں نے دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے، ذرہ برابر برائی ہوئی اس کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، تو میں اس کو کیسے دیکھ پاؤں گا اس دن؟ یہ سوچ کر بندہ اس برائی سے، اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے۔ اور سورہ انشقاق کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جس کو نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے ہاتھ جو ہیں وہ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، جیسے مجرم کے ہاتھ پیچھے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح جو بائیں ہاتھ والے ہیں اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، اور اس کا نامہ اعمال سامنے سے اس کو نہیں پیش کیا جائے گا۔ جس طرح داہنے ہاتھ والے ہیں ان کو سامنے سے اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا اعزاز اور تکریم کے ساتھ، لیکن جو بائیں ہاتھ والا ہے اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے آ کر اس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہاں پر وہ موت مانگے گا۔ جب نامہ اعمال کو اپنے دیکھے گا تو کہے گا کہ کاش میں مر جاؤں، موت کو طلب کرے گا وہاں پر۔ دنیا میں بھلا کوئی موت چاہتا ہے اپنے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ لمبی زندگی گزارے، کوئی شخص بھی مرنا نہیں چاہتا ہے، اور خاص طور پر وہ شخص جس کے پاس دنیا کی آسائشیں ہیں، نعمتیں ہیں، سہولتوں کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے، وہ تو مرنا بالکل بھی نہیں چاہتا ہے۔ لیکن وہاں پر جب اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا، اپنی سیاہ کاریوں کو دیکھے گا، تو کہے گا کہ کاش میں مر جاؤں۔ لیکن موت وہاں پر کیسے آئے گی؟ وہاں موت نہیں آئے گی۔ جب جہنم میں چلے جائیں گے ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، تو وہاں بھی موت مانگیں گے، لیکن موت وہاں بھی نہیں آئے گی۔ عذاب، سارے عذاب ایسے ہیں کہ وہ موت لانے والے ہیں، لیکن موت آئے گی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیسی بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ہر طرف سے موت آئے گی لیکن مریں گے پھر بھی نہیں۔ موت کے سارے سامان موجود ہیں لیکن موت ان کو آ نہیں رہی۔ اور سورہ اعلیٰ کے اندر فرمایا کہ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، وہ جہنم والی زندگی ایسی زندگی ہے کہ نہ وہاں زندگی ہے نہ موت ہے، ان دونوں کے بیچ میں ہی جہنمی جو ہیں نہ جئیں گے نہ مریں گے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ جہنم کا ہر عذاب ایسا ہے کہ وہ موت لانے والا ہے۔ اب آگ میں دیکھیں نا، ایک انسان کو آگ میں آپ پھینکیں گے، دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں اس آگ کے مقابلے میں۔ وہ آگ اس سے حرارت کے اعتبار سے، ٹمپریچر کے اعتبار سے 70 گنا زیادہ ہے، حرارت والی، گرمی والی۔ اس دنیا کی آگ میں ایک شخص کو آپ آگ میں اندر پھینکیں گے تو وہ چند سیکنڈز ہی شاید زندہ رہ پائے گا، مر جائے گا نا، لیکن جہنم کی آگ میں نہیں مرے گا۔ اور کتنے سارے سامان ہیں، ابھی آگے کچھ عذابوں کا ذکر آ رہا ہے کہ کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کے اوپر ڈالا جائے گا، پھر بھی مرے گا نہیں۔ آگ کے تنور ہے، حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام جب معراج کے موقع پر گئے، آپ نے دیکھا کہ تنور بنے ہوئے ہیں۔ دنیا میں یہ جو روٹیوں والے تندور ہوتے ہیں جس میں روٹیاں لگاتے ہیں، اس تنور میں اگر ایک آدمی کو کھڑا کر دیا جائے کچھ دیر کے لیے تو وہ زندہ بچے گا کیا؟ لیکن
جہنم کے اتنی گہرائی والے تنور ہیں، وہاں پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ زانیوں کو تنوروں کے اندر ڈالا ہوا ہے، کہ آگ ان کو اوپر لے کر آتی ہے اور پھر اچانک ان کو نیچے لے جاتی ہے، پھر اوپر لے کر آتی ہے، پھر نیچے لے کر آتی ہے، عذاب مسلسل ان کو ہو رہا ہے، لیکن مریں گے پھر بھی نہیں۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے موت ان کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن مر پھر بھی نہیں رہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر، چھترے کی شکل میں لا کر اللہ تعالیٰ ذبح فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ میں نے آج موت کو بھی موت دے دی ہے، اب کوئی نہیں مرے گا۔ جنتی ہمیشہ جنت کی نعمتیں لوٹتے رہیں گے، اور جہنمی ہمیشہ جہنم کے عذاب میں سڑتے رہیں گے، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنا ہے، لیکن موت وہاں پر بھی کسی کو نہیں آئے گی۔ وَيَدْعُو ثُبُورًا، خود طلب کریں گے موت کو کہ ہمیں موت آ جائے، لیکن وہاں پر موت آئے گی نہیں۔ آگے فرمایا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ بندہ جو موت آج مانگ رہا ہے، جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، یہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا، دنیا کی زندگی اس نے بڑی اچھی گزاری ہے، بڑا اچھا گھر تھا، بڑا لائف سٹائل، اس کا سٹیٹس بڑا اونچا تھا، بڑے کپڑے، سوٹ بوٹ، جوتے برانڈ کے، بچوں کو ہاں جی اچھے سے اچھا لباس پہنانا، اچھے سے اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھانا، مہنگے تعلیمی اداروں میں پڑھانا، بڑا خوش بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اور انہو ظن ان لن یحور، اور دنیا کے مزے ایسے لوٹ رہا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، اس کو یقین تھا کہ میں نے مرنا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ مجھے اٹھایا ہی نہیں جانا، میں نے اللہ کو کوئی حساب کتاب دینا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں اپنی فیملی کے ساتھ اتنا خوش تھا کہ مرنے کے بعد زندگی جو ہے اس کو بالکل بھولا ہوا تھا، کہتا تھا کہ یہ مزوں والی زندگی جو ہے یہ ایسی ہی وہاں پر بھی مجھے مل جائے گی۔ غور کیجئے، یہ وہ بندہ ہے جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل رہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے اہل میں اپنی فیملی کے ساتھ بڑا خوش زندگی گزار رہا تھا۔ اور دوسرا جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا ہے نا، جنت میں جانے والا، اس کے بارے میں پتہ کہ قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے وہاں پر انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اپنی فیملی میں بڑے ڈر کر زندگی گزارا کرتے تھے، اپنے بچوں کو تھوڑا کھلا لیتے تھے، سستے کپڑے پہنا لیتے تھے، لیکن حرام نہیں کھلاتے تھے، اپنے بچوں کو حرام نہیں پہناتے تھے۔ یہ جو تھا یہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بڑے موجیں ماری اس نے دنیا کی زندگی میں، لیکن یہ دانے ہاتھ والا جو تھا یہ بڑا ڈر کر زندگی گزارتا تھا، کہتا تھا کوئی بات نہیں، میرا بچہ بڑے مہنگے اسکول میں نہ پڑھے، ہاں جی، لیکن میں حرام کی کمائی سے نہیں اپنے بچوں کو پڑھواؤں گا، میرے بچے برانڈ کے کپڑے نہ پہنے، سردیاں آ گئی ہیں میں لنڈے سے جیکٹ لا کے پہنا دوں گا، لیکن برانڈ کی نہیں پہناؤں گا، سستی پہنا دوں گا، لیکن حلال کی کب پہناؤں گا اس کو۔ بڑا ڈر کر زندگی گزارتا تھا اپنی فیملی کے اندر۔ اور اس کا حال کیا ہوگا؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ آج خوش ہے اپنی فیملی کے ساتھ، دنیا میں بڑا ڈرا زندگی گزارتا تھا، اس دن کے حساب سے ڈر کے زندگی گزارتا تھا، اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا کہ جو وہاں پر رسوائی کا سبب بننے والا ہو اس اگلے جہان میں۔ ڈر کے زندگی گزاری تھی، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہاں پر وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہے، اور جو دنیا کی زندگی میں فیملی کے ساتھ خوش تھا آج وہ وہاں پر رو رہا ہے۔ تو فیصلہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہ دنیا کی زندگی آسائش کے ساتھ گزار کر وہاں رونا ہے کہ یہاں رو لیں اور وہاں پر ہم نے خوشی والی زندگی گزارنی ہے۔ یہ دو موازنہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسے فرمایا، جو یہاں خوش ہیں وہ وہاں رو رہے ہیں، اور جو یہاں بڑی تنگ دستی کے ساتھ زندگی گزارتے تو وہ وہاں خوشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں اگلے جہان میں۔ اور میرے محترم بھائیوں، دنیا کی تکلیفیں، بسا اوقات انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، حلال حرام کی تمیز بھی کرتا ہوں، گناہوں سے بھی بچتا ہوں، لیکن میرے حالات تو بڑے تنگ ہیں، اور یہ فلانا بندہ دیکھو نہ نماز پڑھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، تو یہ کتنے موجیں لوٹ رہا ہے زندگی کی، میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، یہ اس کی اپنی کوٹھی ہے،
نوکر چاکر گاڑیاں اور میں لوکل گاڑیوں کے اوپر دھکے کھاتا پھرتا ہوں، انسان پریشان ہوتا ہے نا. یہ پریشانی قیامت والے دن ساری دور ہو جانی ہے. نبی علیہ السلام نے بڑی خوبصورت حدیث ایک ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو جو دنیا میں بڑی ہی آسائشوں والی زندگی گزار کے آیا تھا، بڑے مزے کیے اس نے دنیا کی زندگی میں، ساری نعمتیں اس کو میسر تھیں، اچھا کھاتا تھا، اچھا پہنتا تھا، گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے، جائیداد سب کچھ تھی، نوکر چاکر، ساری زندگی کے مزے لوٹ کر آیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ایک گوتا لگوائے گا، صرف ایک چکر لگوائے گا جہنم کا، اور اس سے پھر پوچھے گا کہ ہاں تو نے دنیا کی زندگی میں کوئی آسائش، کوئی سہولت، کوئی نعمت دیکھی تھی؟ جہنم کا صرف ایک چکر لگا کر ابھی آیا ہے. تو وہ کہے گا تو میں نے تو کوئی آسائش، کوئی نعمت دنیا میں دیکھی نہیں تھی. صرف جہنم کا ایک چکر لگانے سے سب کچھ بھول جائے گا. اور اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی کہ جس نے دنیا بڑی ہی تنگ دستی کے اندر گزاری تھی، حالات اس کے بڑے ٹائٹ ہوتے تھے، ہاں جی، مہینہ ختم ہو جاتا تھا اور تنخواہ اگلی ملنے والی ہوتی، تنخواہ بھی ختم ہو جاتی تھی اور مہینہ بھی باقی ہوتا تھا. ابھی 10 دن باقی ہیں، تنخواہ ختم ہو گئی، ہاں جی، کھلائے گا کہاں سے؟ پریشانی کے اندر ساری زندگی گزار دی، اپنا گھر نہیں بنا سکا، ساری زندگی کرائے کے مکانوں میں دھکے کھاتا رہا، بڑی پریشانیاں اس نے اٹھائیں. اللہ سے ڈر کے اس نے زندگی گزاری تھی نا، حرام سے بچتا رہا، بڑی تکلیفوں والی زندگی گزاری تھی. اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ایک چکر سے لگوائے گا. جا جنت کی ذرا ایک پھیرا تو لگا کے آ. وہ جنت کا ایک پھیرا صرف لگا کے آئے گا، جنت کو دیکھ کر آئے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں دنیا میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی، کوئی پریشانی دیکھی تھی؟ وہ کہے گا یا عالم یہ تو پتہ ہی نہیں کہ تکلیف ہوتی کیا ہے. صرف جنت کا ایک بار رہنا نہیں ہے، صرف دیکھنا ہے جنت کو ایک بار، اور اس سے دنیا کی ساری تکلیفیں اور پریشانیاں اس کو بھول جانی ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، جو اس آخرت والی اور ہمیشہ والی زندگی کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں، وہ ان دنیا کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ ان کو برداشت کیے جاتے ہیں. اور جن کو وہ والی زندگی بھولی ہوئی ہے، وہ یہاں کے مزے لوٹتے رہتے ہیں اور اس کو اپنی آخرت والی اور ہمیشہ والی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں. اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کا یہ یقین تھا کہ میں نے تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہی نہیں جانا، میرا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہونا، اس لیے وہ اپنی من مانی زندگی گزار رہا تھا. اور آج وہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ جو موت مجھے دنیا میں آئی تھی نا، وہ موت ہی میرے لیے فیصلہ کن ثابت ہوتی، بس میں مر کے ختم ہو جاتا، آج میں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا. دنیا میں بھی وہ یہی کہتا تھا اور وہاں پر بھی یہ خواہش کر رہا ہے کہ کاش مجھے حساب کتاب میرا نہ ہو، ہاں جی، میں اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کے تو قابل نہیں ہوں، تو میں مر ہی جاؤں، یا وہ جو دنیا میں مجھے موت آئی تھی وہی میرے لیے فیصلہ کن ہوتی، آج میں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا. پھر کہے گا ما اغنا انی مالیہ، میرا مال تو میرے کام ہی نہیں آیا، میں نے دنیا میں بڑا مال اکٹھا کیا تھا، تو وہ سارا مال تو میرے مرنے کے ساتھ میرے پچھلے لے گئے، ہاں جی، تو آج تو میرا مال میرے کسی کام نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب کے اندر ابو لہب کا بھی ذکر کیا ہے نا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ بھی ٹوٹ گئے، وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، اور فرمایا اس کا مال بھی کوئی کام نہیں آیا اور اس کی کمائی بھی کسی کام اس کے نہیں آئی. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر مال بھلا وہاں پر کہاں کام آئے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا حدیث میں کہ انسان ساری زندگی یہی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، مال اکٹھا کرتا رہتا ہے، جوڑتا رہتا ہے، اپنی جائیداد بناتا رہتا ہے. فرمایا انسان کے لیے تو بس وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، پہن لیا اور بوسیدہ کر لیا، یا آخرت میں اللہ کے لیے خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا. یہ ہے اس کا مال، یہ ہے اس کا مال. میرا مال وہ ہے جو میں نے کھا لیا، پہن لیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. باقی کس کا ہے؟ وہ پچھلوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے. انسان سوچے کہ وہ جو بھی محنت کرتا ہے وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ پچھلوں کے لیے. جتنی بھی جائیداد بنا کر، جائیداد کے لفظ پر آپ غور کریں نا، کہ جتنا بھی اس کا پیسہ، جائیداد اس کو کہتے ہیں نا جو مرنے کے بعد دوسروں کو مل جاتی ہے، وراثت دوسروں کے حصے میں آ جاتی ہے. تو بندے کا تو وہی ہے کہ جو اس نے کھایا ہے، اس نے پہنا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا ہے.
تو باقی سارا مال جو ہے وہ دوسروں کا ہے۔ تو دیکھیں انسان کتنا بھولا ہے کہ دوسروں کے مال کے لیے ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے، وہ اس کا نہیں ہے، دوسروں کا ہے حالانکہ، اور دوسروں کے لیے اتنی محنت کرتا رہتا ہے۔ تو آج وہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ مال میرے کسی کام نہیں آیا، اور ہلاک عنی سلطانیہ، میری سرداری بھی مجھ سے چھن گئی۔ دنیا میں تو میرے آگے پیچھے بندے ہوتے تھے، ہاں جی، نوکر چاکر، سر جی کرنے والے، بوس مجھے کہنے والے، ہاں جی، میری چودراہٹ، میری سرداری، میرا عہدہ، میری کرسی، میری بادشاہت سب ختم ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ تم آج میرے پاس اکیلے ہی آئے ہو، جیسے تم پیدا اکیلے ہوئے تھے نا ماں کے پیٹ سے، آج میرے پاس تم اکیلے آئے ہو، اور جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا تھا دنیا کی زندگی میں سب کچھ اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو۔ تمہارے آگے پیچھے باڈی گارڈ ہوتے تھے، ہیں تم تو جب گاڑی میں بیٹھتے تھے تو تمہارا دروازہ بھی کوئی کھولتا تھا، پھر تم تشریف رکھتے تھے اندر۔ تو وہ خدمت گزار وہ کوئی بھی نہیں، آج اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے جن کے بارے میں تم نے امیدیں لگائی ہوئی تھی۔ دنیا میں انسان جو ہے نا اپنے تعلقات بناتا ہے، اور انسان فخر کے ساتھ دوسروں کو بتاتا پھرتا ہے میرا نا MNA کے ساتھ رابطہ ہے، میرے تعلقات MPA کے ساتھ ہیں، وہ فلانا ناظم وہ تو اپنا بیلی ہے، اور یہ رابطے تعلقات وہاں پر کوئی کام نہیں آنے۔ یہ دنیا میں شاید کسی تعلق کا کوئی فائدہ ہو جائے، وہاں پر جو تعلق قائم آنا ہے نا وہ اللہ کا تعلق ہی کام آنا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کیسے تعلق کسی نے بنایا تھا۔ باقی یہ ساری تعلق داریاں، رابطے، کانٹیکٹ سارے یہیں پر رہ جانے ہیں۔ تو جس نے وہاں پر کامیاب ہونا ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لے، جس نے اللہ کے ساتھ تعلق اپنا ٹھیک رکھا ہوگا وہاں پر یہ اللہ والا تعلق جو ہے وہاں پر کام آئے گا۔ اور اہل ایمان کا تعلق الاخلاء یومئذ عدو الا المتقون، فرمایا کہ اس دن قیامت کے دن ساری دوستیاں جو ہیں وہ دشمنیوں کے اندر بدل جائیں گی، سوائے جو متقین ہیں اہل ایمان، ان کی دوستی وہاں پر قائم رہے گی۔ ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ، میرا مال میرے کام نہیں آیا، اور میری سرداری، میری چودراہٹ بھی مجھ سے چھن گئی۔ پھر اس کے لیے اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے خذوہ، اس کو پکڑ لو، وغلوہ، اور اس کی گردن میں توق ڈال دو۔ جس شخص کو پھانسی پر چڑھانا ہوتا ہے، جس کی سزائے موت ہوتی ہے، اس کی گردن میں ایک کڑا ڈالا جاتا ہے، لوہے کا کڑا، اور زنجیر لگی ہوئی ہوتی ہے ساتھ، اس کو توق بولتے ہیں۔ گردن میں ڈالی جانے والی کوئی بھی چیز ہو تو اس کو توق بولتے ہیں، اس کو ہار جیسے ہم کہتے ہیں، انگریزی میں نیکلس جس کو بولتے ہیں اس کو توق کہتے ہیں عربی میں۔ تو اس کی گردن کے اندر توق ڈالا ہوا ہوگا۔ بعض توقوں کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے، مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں کسی شخص کی ایک بالشت کے برابر زمین بھی ہتھیا لی، اس پر ناجائز قبضہ کر لیا، ایک بالشت برابر زمین بھی قبضہ کر لیا، تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آج اس کی گردن میں توق ڈالا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو پکڑ لو، اس کی گردن میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو، اس کو جہنم میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو باندھ دو ایسی زنجیر کے ساتھ کہ جو 70 ہاتھ لمبی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 70 کا جو عدد ہوتا ہے یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا عبداللہ بن ابی کی مغفرت کا جو واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اس کے لیے اگر 70 بار بھی معافی مانگیں گے تو میں نے اس کو نہیں معاف کرنا۔ تو یہ 70 کا عدد کثرت کے لیے آتا ہے، مطلب جتنی بار مرضی ہے اب نبی آپ اس کے لیے مغفرت طلب کر لیں، میں نے اس کو نہیں معاف کرنا۔
ہم اپنے ہاں اردو میں نہیں کہتے، 70 کا عدد ہمارے ہاں بھی کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے کسی کو کوئی کام کہا ہو اور وہ اس نے نہ کیا ہو تو ہم اس کو غصے میں ہو کے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں نے تمہیں 70 بار کہا ہے کہ یہ کام کرو، تم نے پھر بھی نہیں کیا۔ حالانکہ 70 بار کہا تو نہیں نہ ہوتا، 3 4 5 بار کہا ہوگا، لیکن 70 بار یہ ایک محاورہ تن کثرت کے لیے کہ میں نے تمہیں بہت دفعہ کہا ہے لیکن تم پھر بھی نہیں میری بات مان رہے، تو یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ جو 70 ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ اب پتہ نہیں کون سے ہیں، اب ہمارے ہاتھ تو مراد نہیں ہے نا، ہاتھ ویسے اس کو کہتے ہیں، یہ جو 1 فٹ کہہ لیں، 1.5 فٹ کا جو ہاتھ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جو ہاتھ مراد ہے یہ تو ہمارے سائز ہے نا اب۔ اور جو پہلے لوگ تھے جن کے قد بہت بڑے بڑے تھے، ظاہر ہے ان کے ہاتھ بھی لمبے تھے، اب یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کون سے 70 ہاتھ مراد ہیں۔ تو زنجیروں میں جکڑ کر، یا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک جہنمی کو دوسرے جہنمی کے ساتھ زنجیر کی شکل میں باندھا ہوا ہے، یعنی سارے لوگوں کو آپس میں باندھ کر اکٹھا جہنم کے اندر جھونکا جانا ہے، یہ بھی مراد لیا ہے مفسرین نے۔ اب اس کے جرم بیان ہو رہے ہیں کہ اس کے جرم کیا تھے، یہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے۔ فرمایا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ اور دوسرا گناہ، اس کا دوسرا جرم یہ بیان فرمایا کہ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی یہ ترغیب نہیں دلاتا تھا، نہ خود کھلاتا تھا نہ کسی کو کھلانے دیتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غریبوں، مسکینوں، فقیروں کا اسلام کے اندر حق کتنا زیادہ ہے اور اس عمل کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ یہ قرآن کا کوئی ایک مقام نہیں ہے، اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا ذکر کرتے ہوئے ان کا یہ جرم بیان فرمایا ہے کہ وہ کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مثال کے طور پر سورہ ماعون میں فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہی والے الفاظ بھی عینی ہی وہاں پر ہیں۔ تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو جھٹلاتا ہے آخرت کے دن کو، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی بندہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہی یتیم کو دھکا دیتا ہے، ورنہ جو مسلمان ہے، مومن ہے، وہ تو یتیموں کو گلے سے لگاتا ہے، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں، اس طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یوں جنت میں قریب ہوں گے۔ بڑی فضیلت بیان فرمائی نبی علیہ السلام نے یتیم کی کفالت کرنے کی، یتیموں کا خیال رکھنے کی۔ اور یہ کافر ہی ایسا، یہ کافر کا شیوا ہے کہ وہ یتیموں کو دھکے دے دیتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ وہ یتیموں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، یہ جرم ہے ان کا۔ ایک اور مقام دیکھیے سورہ مدثر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب جنتی اور جہنمی آپس میں ہم کلام ہوں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا ہے؟ تو جہنمی خود اپنے جرموں کا اعتراف کریں گے، گنوائیں گے اپنے جرم کہ ہمارے جرم کیا تھے۔ کہیں گے لم نکو من المصلین، پہلا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا جرم یہی ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس وجہ سے آج ہم جہنم میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ مسکینوں کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے کہ جہنمی اپنا جرم مان رہے ہیں جہنم میں جا کر کہ ہم اس لیے جہنم میں آئے ہیں کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھیے قرآن میں 1 سے زیادہ مقامات پر اہل جنت کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں بھی کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ دہر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر فرمایا ہے، اہل جنت کا، جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ساری سورج ہی تقریباً جنت کی نعمتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، جمعے کے دن نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ جنتی خود کہیں گے وہاں پر جنت میں جا کر کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کھانا کھلانا یہ جنتیوں کا کام ہے اور کھانا نہ کھلانا یہ اہل جہنم کا وصف اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے قرآن میں بہت سارے مقامات پر۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو جہنم میں چلے گئے ہیں بائیں ہاتھ والے، العیاذ باللہ، ان لوگوں کا جہنم میں جو آج کھانا ہے، پینا ہے، وہ حمیم ہے۔
حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے گرم پانی کو۔ پینے کے لیے بھی ان کو یہی کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا۔ جب پیاس لگے گی ان کو، پانی مانگیں گے تو ان کو کیا دیا جائے گا؟ گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے۔ وہ ایسا پانی ہوگا کہ جب وہ پئیں گے تو ان کی آنتیں جو ہیں وہ پگھل کر باہر آ جائیں گی۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہی بات کو سورہ محمد کے اندر کہ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا جہنم میں کہ وہ پانی ایسا ہوگا کہ ان کی آنتیں جو ہیں وہ پگھلا کر رکھ دے گا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، اور ان کو کھانے کے لیے جب وہ ان کو بھوک لگے گی، وہ کھانا مانگیں گے تو ان کو غسلین دیا جائے گا۔ غسلین سے مراد جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ ہے، جو جہنمیوں کے زخموں کی پیپ ہوگی وہ ان کو کھانے کے لیے دی جائے گی۔ اور جہنم کے بعض اور کھانوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے سورہ غاشیہ کے اندر فرمایا کہ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کا کھانا جہنم میں کیا ہوگا؟ خاردار، کانٹوں والی جھاڑیاں کانٹے دار جھاڑیاں ان کو کھانے کے لیے دی جائیں گی جو ان کے گلے میں اٹکیں گی۔ سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ، ہمارے پاس جہنم میں ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹک جانے والا ہے۔ اب یہ جھاڑی دار جو درخت ہوگا، جھاڑیاں جب وہ کھائیں گے کانٹے والی تو یقیناً وہ گلے میں اٹکیں گی، تو یہ ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اور اس کھانے کا وصف سورہ غاشیہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ جب وہ یہ کھانا کھائیں گے تو نہ تو یہ ان کے جسم کو لگے گا، ان کو فائدہ دے گا۔ ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں ہمارے جسم کا وہ جزو بدن بنتا ہے نا، ہمیں صحت کے لیے ہم کھاتے ہیں، اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے، لیکن وہ کھانا ان کی صحت کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ولا من، اور نہ ہی بھوک ان کی مٹائے گا۔ وہ کھائیں گے لیکن بھوک ان کی پھر بھی نہیں مٹے گی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر بھی وہ کھانا کھانا چاہیے جس میں یہ دو وصف ہوں۔ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے کھانے کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ وہ کھانا ایسا ہوگا کہ نہ ان کو موٹا کرے گا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور نہ ان کی بھوک مٹائے گا۔ تو ہمیں دنیا میں بھی ایسا ہی کھانا کھانا چاہیے کہ جو ہماری صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور ہماری بھوک بھی مٹائے۔ اور علماء اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ہماری بھوک بھی نہیں مٹاتی، تو اس کو کھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے نسوار ہے، نسوار نہ صحت، یا سگریٹ ہے یا پان ہے، نہ یہ صحت کے لیے مفید ہے اور نہ یہ بھوک مٹاتا ہے۔ اب سگریٹ سے بھوک تو نہیں مٹتی نا، تو یہ ساری چیزیں یہ جہنمیوں کے کھانے کا وصف ہے کہ بندہ کھائے اور بھوک بھی نہ مٹے اور صحت کو بھی فائدہ نہ ہو۔ یہ جہنمیوں کے کھانے کا وصف ہے۔ دنیا کا جو مسلمان ایسا کھانا نہیں کھاتا دنیا میں کہ نہ وہ بھوک مٹائے اور نہ وہ صحت کے لیے فائدہ مند ہو۔ فرمایا لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ جو کھانا ہے جھاڑیوں والا، یہ کن لوگوں کی خوراک ہوگا؟ گناہ گاروں کی، جو دنیا میں گناہ کر کے آئے تھے، آج ان کو ان گناہوں کا صلہ جو ہے ان کھانوں کی شکل میں مل رہا ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ جو گناہ گار لوگ ہیں جہنمی، ان کا کھانا جو ہے نا وہ زقوم ہے، زقوم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زقوم کی ایک حدیث میں وضاحت فرمائی کہ یہ زقوم جو ہے وہ اتنا کڑوا، اتنا بد مزہ یہ کھانا ہوگا جہنمیوں کا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس زقوم کا ایک قطرہ، اس زقوم کا جو جہنمیوں نے کھانا کھانا ہے، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں کے اندر ڈال دیا جائے تو سارے کے سارے سمندر جو ہے نا ان کا ذائقہ کڑوا ہو جائے۔ صرف زقوم کا ایک قطرہ، یہ صحیح حدیث ہے، ایک قطرہ زقوم کا صرف ساری دنیا کے جتنے بھی سمندر ہیں ان میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندر ہی کڑوے ہو جائیں۔ یہ ایک جہنمی نے کتنا کھانا ہے آپ اندازہ لگا لیں، اس کی کڑواہٹ کا اور اس کے زہریلے پن کا اندازہ لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ تذکرے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں ڈرانے کے لیے کیے ہیں تاکہ ہم اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کتنا فضل اور کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارا کچھ پہلے ہی بتا دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا
کہ تم نے نا وہاں پر اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کہنا ہے کہ کاش مجھے یہ نام ملتا۔ اللہ اگر ہمیں نہ بتاتا تو پھر اس دن ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا تو ہم کہتے کہ یا اللہ میں تو نے پہلے بتایا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے ہمیں سارا کچھ ہی بتا دیا، پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا، تصویر اتار کے رکھ دی، مووی چلا دی، اللہ نے سب کچھ دکھا دیا کہ تم نے ایسے ایسے کرنا ہے، تم نے خود یہ کہنا ہے کہ کاش مجھے میرا نامہ مال نہ ملتا۔ آج مال اکٹھا کرتے ہو، تم نے وہاں پر خود کہنا ہے کہ میرا مال تو میرے کام نہیں آیا۔ آج تمہیں اپنی چودراہٹ کے اوپر بڑا ناز ہے، تم نے وہاں پر خود کہنا ہے ہلاکا انی سلطانیہ، میری سرداری مجھ سے چلی گئی، میرے کوئی کام نہیں آئی۔ خود اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہا ہے کہ تم نے وہاں پر یہ کچھ کہنا ہے، تو آج ہی بندے کے پتر بن جاؤ، آج ہی سیدھے ہو جائے۔ اللہ نے پہلے ہی سب کچھ ہمیں بتا دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، سمجھدار مسلمان وہی ہے کہ جو ان نصیحتوں سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے اور آخرت کی تیاری کی کوشش کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ یہ جو اصحاب الشمال ہیں، بائیں ہاتھ والے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اور اصحاب الیمین بلکہ ان سے بھی اوپر والا جو طبقہ ہے السابقون الاولون کا